انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نیشنل کرکٹ ہو، آپ نے اپنے پروگرامز میں بھی بہت سارے سکینڈلز کو بے نقاب کیا ہے. سیاست کس حد تک اس کو متاثر کر رہی ہے؟ اس نے اسے کتنا خراب کیا ہے؟ شاید آپ کے لیے اور ہمارے تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی جو اس وقت میں کہنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اتنی پالیٹکس نہیں ہوتی جتنی پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں. یہ ہمارا اپنا تجزیہ ہے اور ایسا ہم نے محسوس کیا ہے. اور سیاستدانوں کا کام تو سیاست کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنا ہے، لیکن یہاں پاکستان کرکٹ میں بہت زیادہ پالیٹکس ہے. ابھی اطہر صاحب بات کر رہے تھے جاوید میاں داس صاحب کو کپتان بنانے کی. یہ پاکستان کرکٹ کا المیہ ہے. 92 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو آج سیاست میں اس منصب تک پہنچے ہیں، کوئی کھلاڑی یہاں تک نہیں پہنچا کہ آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. وہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد دوبارہ کرکٹ کے میدان میں اترے نہیں، کیونکہ ان کو کھلاڑیوں نے ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. جو اسپیچ انہوں نے کی تھی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پر ورلڈ کپ جیتنے کے بعد، وہ بہت سارے کھلاڑیوں کو اچھی نہیں لگی تھی. انہوں نے شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے بات کی تھی اور کھلاڑیوں نے کہا کہ آپ نے ہماری تو بات ہی نہیں کی. پھر اس کے بعد 2009 میں ہم ICC ورلڈ T20 جیتے اور 6 مہینے میں ہم نے اس کپتان کو کپتانی سے ہٹا دیا. میں بات کر رہا ہوں یونس خان کی. 2017 میں ہم ICC چیمپئنز ٹرافی لندن کے اوول کرکٹ گراؤنڈ پر جیتے اور پھر اس کپتان کی سرفراز احمد کی میں بات کر رہا ہوں جس کو فقید المثال استقبال کراچی کی سڑکوں پر کیا گیا اور فجر کی اذان میں اس نے لینڈ کیا، شام کو اس نے لینڈ کیا تھا اور اس کا جو کراچی میں استقبال ہوا تھا اس کو پھر اس چیف ایگزیکٹو نے، جو اطہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، برٹش نیشنل ہیں، انہوں نے فیصل آباد جا کر ان کو کہا کہ آپ کپتانی چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میں کپتانی نہیں چھوڑوں گا، آپ کو ہٹانا ہے تو ہٹا دیں. تو یہ پاکستان کے ہیرو کی قدر و منزلت ہے. یہاں پر مسئلہ پاکستان کرکٹ کا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں بہت سارے معاملات ہوئے ہیں. آپ فکسنگ کی بات کر رہی ہیں، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہوں گا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کھلاڑی پاورفل ہوتے ہیں تو وہ بورڈ کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی بورڈ جو ہے وہ کھلاڑیوں کے درمیان جو گروپس ہوتے ہیں ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو کپتانی کے لیے آگے لے کر جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم پرتھ میں 2010 میں ون ڈے انٹرنیشنل کھیل رہی تھی اور پاکستان ٹیم کے کپتان اس میچ میں 2 کپتان تھے. ٹاس کے لیے رکی پونٹنگ گراؤنڈ میں موجود تھے. ایک ٹیم تھی جس کے کپتان شاہد آفریدی تھے، اس میں محمد یوسف نہیں تھے جو کہ اس وقت ہائی پرفارمنس سینٹر میں بیٹنگ کوچ بنے ہوئے ہیں. ایک ٹیم کے کپتان محمد یوسف تھے جس میں شاہد آفریدی نہیں تھے اور رکی پونٹنگ انتظار کر رہے تھے کہ میں نے ٹاس کس کے ساتھ کرنا ہے. اور پھر یہاں سے لاہور سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے اس وقت کے اعجاز بٹ صاحب، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے محمد یوسف کو کہا کہ جی شاہد آفریدی کپتانی کریں گے. اور شاہد آفریدی جب کپتانی کرنے کے لیے گئے، ٹاس کرنے کے لیے گئے، ان سے پوچھا جب گیا کہ جناب آپ آج کپتانی کر رہے ہیں، آپ کے مستقل کپتان محمد یوسف نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. تو یہ تو پاکستان کرکٹ کے حالات ہیں. ابھی آپ نے بابر اعظم کو کپتان بنا دیا، ضروری نہیں جو اچھا کھلاڑی ہے وہ اچھا کپتان بھی ہوگا. تو یہ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کھلاڑی جو پاکستان کو چیمپئن بنا کر لے کر آیا، جس کی کپتانی میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، آج وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں دوبارہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں اس وقت عمران خان صاحب سے بڑا تو کوئی نہیں ہے پاکستان کرکٹ میں. ان کی قیادت میں پاکستان 92 میں ورلڈ کپ جیتا. عموماً ہوتا یہ تھا کہ جو پاکستان کا پیٹرن ہوتا تھا کرکٹ کا، اس کو کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، اس نے فیصلے کرنے ہوتے تھے. لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ میں ایک ایسا بندہ آیا ہے جس کو کرکٹ کے بارے میں پتا ہے. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کرکٹ کہاں جا رہی ہے. چیف ایگزیکٹو کون بنا ہوا ہے جس نے آج تک ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی، جس نے آج تک ون ڈے کرکٹ نہیں کھیلی. تو یہ کہانی کہاں جائے گی اور کہاں ختم ہوگی؟ جنرل صاحب واقعی بڑی حیران کن بات کی یحییٰ نے کہ پارلیمنٹ میں اتنی سیاست نہیں ہوتی کہ جتنے کی کرکٹ میں سیاست ہوتی ہے. پھر بات انہوں نے گروپنگ کے درمیان بھی کی ہے، جو ٹیم ہے اس کے درمیان بھی گروپنگ کی اور بورڈ کے ساتھ جو کرکٹرز کا رویہ ہے یا کرکٹرز کے ساتھ جو بورڈ کا رویہ ہے اس کی بھی انہوں نے بات کی. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں یا کی بات سے. یا صاحب بڑا انسائٹ رکھتے ہیں، انہوں نے بہت کور کیا ہے سارے ایونٹس وغیرہ کو ہمیشہ، اور بڑا بہت میڈیا میں کمنٹری بھی ان کی آتی ہے. تو نیچرلی ان کو جو انسائٹ ہے وہ ہمیں نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں اکثر اوقات سنتا رہا ہوں، سیاست کا بھی سنتے رہے ہیں، لیکن فیوریٹزم کا، کہ جو لوگ انفلوئنشل ہیں اس میں، اچھے پرانے کھلاڑی ہیں یا وہ بورڈ میں آ گئے ہیں یا کوچ بن گئے ہیں یا وہ سلیکٹر بن گئے ہیں، تو وہ اپنے فیوریٹس کو لانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات بعض کھلاڑیوں پہ انگلیاں اٹھی ہیں. تو وہ لازمی بات ہے کہ جو میرٹ پہ لوگ آگے آ سکتے ہیں، اگر ان کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کو ریکمینڈ کرنے والا یا پش کرنے والا،
تو وہ بڑے ڈسہارٹنڈ ہوتے ہوں گے کہ جناب میرا بھی کوئی ہوتا تو مجھے یہ جگہ مل جاتی. نیچرلی پھر وہ لوگ پرفارم نہیں کرتے رہے. تو ایک تو یہ ہمارا ایشو رہا ہے. دوسرا امورالٹی, یہ جھوٹ, اور ہم تو صرف یہ گیمبلنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اور بھی بہت ساری. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہماری انسٹیٹیوشن بیسڈ ہوتی تھی کہ انسٹیٹیوشنز وغیرہ کے لوگ آ کے کھیلتے تھے, ان کا ڈسپلن ہوتا تھا. جب سے ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں چھوڑا ہے اس کو کہ کہیں سے بھی لوگ آ کے, وہ ٹیلنٹ تو مل جاتا ہے بلکہ ٹیلنٹ بھی ہمیں وہ نہ ملا جو چاہیے تھا, اور الٹا اس کا یہ اثر ہوا کہ امورالٹی اور چیٹنگ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کرکٹ میں آ گھسیں. اس نے آپ کا انٹرنیشنل امیج بھی برباد کر دیا, اور نیچرلی یہ ڈیمورلائزنگ ہوتا ہے نیشن کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ. منشیات کے کیسز ہمارے لوگوں پہ بنے, بال ٹیمپرنگ کے بنے, اور بیٹس لگانے کے بنے. یہ کئی چیزیں ہیں جو کہ اس کھیل کو اندر سے کھوکھلا کر گئیں, اور اس میں وہ جو قدر و منزلت وقار تھا ایک وقت پہ جب حفیظ کاردار ہوتے تھے ٹیم کے کیپٹن, وقار حسن آئے, مقصود آئے, یا بعد میں ہمارے پرویز سجاد وغیرہ, یہ لوگ یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اور ان کا ایک اپنا کردار ہوتا تھا, بڑا ڈسپلن ہوتا تھا. وہ اب ختم ہو چکا ہے. ابھی وہاں پہ 2 لفظ آپ کو تقریر کرنی پڑ جائے اردو زبان میں بھی تو وہ 2 لفظ نہیں بول سکتے ہمارے بچے لڑکے. وہاں پہ ایک کمپلیکس قسم کا ان کی حلیہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے یہ بھی آپ کے ملک کا امیج بھی بڑھاتی ہیں, لوگوں میں عزت بھی ہوتی ہے, اور آپ کو کشش ہوتی ہے اس کام میں جانے کی. لیکن اگر آپ اس کام کو بدنام کر دیں کہ یہ جواریے ہیں اور یہ ہے وہ, تو وہ پھر آپ کیا کرے گا, کوئی جانے کا سوچے گا بھی نہیں ہوتا. مونا, بڑی بہترین بات کی. میں لفظ دوبارہ نہیں دہراؤں گی جو آخری الفاظ ہیں جنرل صاحب کے, کہ کس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی بڑا ڈیمورلائز کرتے ہیں سچویشن کو بھی, کھلاڑیوں کو بھی, اس کھیل کو بھی. پھر پالیٹکس وہیں پر آ جاتی ہے, کس نے بھی خراب کیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور بلکہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, ایوری ونس سرپرائز وہ نہ صرف پاکستان کے واحد کرکٹر ہیں جو کہ وزیر اعظم اپنے ملک کے بنے, بلکہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک اپنے ملک کا کرکٹر پولیٹکس میں گیا ہو اور پھر وزیر اعظم بنا ہو. دس از ون آف اے کائنڈ جو یہ ایگزامپل ہے جناب عمران خان صاحب کی. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے اس حوالے سے آپ کے سوال کو انڈورس کرتے ہوئے کہ کس قدر سیاست رج بس گئی ہے ہمارے کھیلوں میں اور بالخصوص کرکٹ میں. نواز شریف صاحب سے جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان سے ان کے ایک عزیز نے کہا کہ جی مجھے پی سی بی کا چیئرمین لگا دیں. تو اس پہ نواز شریف صاحب نے یہ جواب دیا کہ یار تم نے مجھ سے مانگنی تھی تو ایک وزارت مانگتے, تم نے تو مجھ سے 3-4 وزارتیں اکٹھی مانگی. مطلب یہ ایک میگنیٹیوڈ ہے اور یہ ایک میگنینمٹی ہے پی سی بی کی اٹ سیلف. وزیر اعظم عمران خان سے یقیناً بہت ساری امیدیں اس وجہ سے ہی وابستہ تھی کہ ہمارے کرکٹ میں تو وہ ہمارے سب سے بڑے لیجنڈ اور 92 کے ورلڈ کپ کے تمام پائنیئر. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے کرکٹنگ لیجنڈز کو یا اپنے کسی بھی سپورٹس کے کسی ہیرو کو جس طرح سے ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, سازشوں کے تحت ان کو ہم لوگ نیچا دکھاتے ہیں, پھر ان کو کسی طرح سے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے جو رائیولز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے ناقدین ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے مل کر ایک پاور لابی ان کے خلاف بناتے ہیں. یہ ایک بہت بدقسمت بات ہے. اور یہ یقین کریں کوئی بھی انسان اگر باہر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایسپیرنٹ ہے, کسی بھی سپورٹس میں آنا چاہتا ہے, کرکٹ ہو یا کوئی اور بھی ہو, تو وہ آپ اندازہ لگائیں وہ کیوں آئے گا. وہ حال نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا حال کیا ہے. جو کرکٹنگ ہمارے ہیروز تھے یا لیجنڈز تھے ان کے خلاف کس قسم کی سازشیں. ابھی جو جنرل صاحب نے جو بات پن پوائنٹ کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے, جو کھلاڑیوں کی طرف سے بھی جو غفلتیں ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا, یہ بھی تو ہماری انتظامیہ, کرکٹ انتظامیہ, پی سی بی, یہ بھی تو ان کا کام ہے نا. آپ مجھے بتائیں کتنے بیلنسز ہیں. اظہر الدین کا قصہ آپ کو یاد ہوگا, ان کے اوپر فکسنگ کا جو پورا ایک مقدمہ چلا, ان کو فار لائف بین کر دیا گیا. ہماری طرف تو اس قسم کی کوئی سزائیں نہیں ہیں. اور واقعی اس قسم کے لوگ جو کہ آتے ہیں یہاں پر, ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بات زبان کی نہیں ہے, بات اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنے کی ہے. اردو بولیں, انگریزی بولیں, جو بھی بولتے ہیں, لیکن ایک کانفیڈنس کے ساتھ بولیں, ایک اپنی باڈی لینگویج رکھیں. آپ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کو کرکٹ کو سافٹ ویئر ٹول آف ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے, سفارتکاری وغیرہ میں. تو آپ اس لیول پہ جا رہے ہیں, آپ کے اوپر بہت بھاری آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے. تو آپ کم سے کم اپنے آپ کو جس زبان میں بھی آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں, آپ بہت اچھی طرح سے کریں, بہت خوش الفاظ اور بہت اچھے اپنے باڈی لینگویج کے ساتھ کریں. بدقسمتی سے یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی, الٹا یہ چیز ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا بہت دفعہ باعث بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں
میری پرسنلی بات ہوئی تھی ویو رچرڈ اور گواسکر سے، تو اس میں ان سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں اس وقت پریزیڈنٹ حالات میں سب سے بڑا کرکٹر کون ہے؟ دونوں نے کہا کہ جاوید میاں۔ تو ہمارے ملک میں ایسے پلیئر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی ملک میں مجھے یاد ہے جب جاوید کو کپتان بنایا جا رہا تھا تو میں بھی تھا ایئر مارشل نور خان کے ساتھ، اور مشتاق محمد تھے۔ اس کے بعد پوری ٹیم کے 6-7 سینئر کھلاڑی انہوں نے رول کر دیا، اور ریزن یہ دیا کہ ہم اس کالے کے انڈر نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی اس کالے کے انڈر نہیں کھیلیں گے۔ ایئر مارشل نور خان نے سٹینڈ لیا، کراچی میں سیریز شروع ہونے والی تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے 6 کے 6 لوگ 7 لوگ تھے، یہ کل کے میچ سے باہر ہیں، اب یہ لوگ پاکستان کی طرف نہیں کھیلیں گے۔ سارے آگے، اور سب پھر جاوید کے انڈر میں انہوں نے کرکٹ کھیلی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے اور ڈسپلن والا ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی منمانی نہ کریں۔ تو یہ ہمارے یہاں چیزیں جو ہے اب بالکل لیک کر رہی ہیں۔ 2-3 چیزیں جنرل صاحب نے بہت امپورٹنٹ کی۔ پہلے بچے شام کو پلے گراؤنڈ پہ جاتے تھے، اب نہیں جاتے۔